بچے بھی ہوتے ہیں. اور آغا صاحب آپ کا نام ایک اور بہت بڑے ادارے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے اندر آپ کی کافی ساری خدمات ہیں اور اس کا نام ذہن میں جب آتا ہے تو آپ کی شکل ذہن میں آتی ہے. تو اس طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ جے ڈی سی ایوری باڈی نوز جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل. ہم نے جب 2010 میں سیلاب آیا تو وہاں کراچی کے بہت ہی اچھے گھروں کے جوان، بہت ہی محترم جوان جو ہے وہ جناب عادل نقوی صاحب، جناب ظفر عباس جعفری صاحب، جناب وسیم تقوی صاحب، جناب وسیم نقوی صاحب، جناب عاصم نقوی صاحب، جناب غضنفر نقوی صاحب عرف جسیم، اور جو ہے وہ شجاع اور علی اور ایک پوری ٹیم ہمارے دوستوں کی تھی جو وہاں پر جمع ہوئی. اور پھر ہم نے سیلاب کے حوالے سے کام شروع کیا. اس وقت تک جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نام نہیں تھا، جے ڈی سی نام نہیں تھا. جب وہ بہت کامیاب ہمارا کام رہا اور بہت ہی کروڑوں روپے کی خدمت وہاں ہوئی. تو یہ آپ 4 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ سیلاب کا مرحلہ ختم ہوا اور وہ خدمت کا موقع مکمل ہوا تو پھر ہم نے کہا کہ جی ہم ایک باقاعدہ ادارہ تشکیل دیتے ہیں. اور جس پاکستان میں شیعوں کو ایسے مارا جا رہا ہو کہ ان کا جینا سمجھا جاتا ہو کہ جی مشکل ہو جائے گا، ایسے ماحول میں لوگوں کو امید دینا، حوصلہ بڑھانا. تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ایک ایسے ادارے کو تشکیل دیں کہ جو ہمارے لوگوں کو ہمت اور حوصلہ بھی دے. اور الحمدللہ ہماری قوم ہمت یافتہ ہے اور حوصلہ مند ہے، اور ہم نے ان کو کچھ نہیں کیا، وہ خود سے بہت ہی حوصلہ مند ہیں. پاکستان میں شیعوں کا رہنا جہاد اکبر سے کم نہیں ہے. بے شک. تو ہم نے جو ادارہ وہاں تشکیل دیا وہ ایمبولینس سروس، جے ڈی سی کا نام تشکیل دیا، اس کو رجسٹر کروایا، باقاعدہ ایک رسمی ادارہ پاکستان کے آئین اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے. بلکہ آپ مین اسٹریم کے اوپر لے کے آئے اس کو. آپ پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو اکنالج کرتا ہے. جی ہاں بالکل، میڈیا ہے، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان کے شہروں کے افسران ہیں، حکومتی ادارے ہیں، وہ ہماری اس خدمت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. خاص طور پہ کراچی کمشنر کراچی شعیب صدیقی صاحب جے ڈی سی کو بھرپور جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں، اس کے اوپر ہر پروگرام میں بلاتے ہیں. تو ایمبولینس سروس اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس 30 ایمبولینسیں ہیں اور ہم 5 شہروں میں مختلف 5 شہروں میں برانچیں بنا چکے ہیں. جیسے جیسے مخیرین، اہل خیر اور جو ہے وہ اہل دل، اہل احساس توجہ کرتے چلے جائیں گے، ایسے ایسے مختلف شہروں میں اس کے جو ہے وہ شعبے بنتے چلے جائیں گے. صحیح. اور ہم نے اپنا آفس کراچی میں، مرکزی آفس ہم نے خریدا ہے، ہمارا اپنا آفس ہے. اور اس کے علاوہ دسترخوان امام حسن کراچی میں ڈیلی 2 لاکھ افراد مسافرین اور جو ہے وہ نادار افراد، ڈیلی 2 لاکھ افراد کھانا کھاتے ہیں، جس میں جے ڈی سی بھی شریک ہے. یعنی مختلف اداروں کی طرف سے دسترخوان وہاں لگے ہوئے ہیں، فلاں کا دسترخوان، فلاں کا دسترخوان، ان کی خدمات ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. مین آرگنائزر جے ڈی سی ہے؟ نہیں، ان میں ایک جے ڈی سی. اچھا، ان میں ایک جے ڈی سی. اس میں ہمارے دسترخوان کا نام جو ہے وہ دسترخوان فلاں نہیں ہے، بلکہ دسترخوان امام حسن. اور الحمدللہ وہاں تو یہ کام ہے. اس کے علاوہ نادار بچیوں کی اجتماعی شادیاں، یعنی نادار پھر ہم نے محسوس کیا کہ پاکستان میں اصل جو عدم برداشت کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ایسے بڑی سطح کے پروگرام بھی کرنے پڑے ہیں جس سے برداشت کی فضا بڑھے، آپس میں بڑھے بڑھے. تو ہم نے 12 ربیع الاول کو، جس پہ پوری دنیا کے اہل سنت جشن عید میلاد النبی مناتی ہے، ہم نے جے ڈی سی کی طرف سے 12 ربیع الاول کو جشن شروع کر دیا. صحیح. تاکہ کیونکہ دیکھیں 17 ربیع الاول کو بھی کرتے ہیں، 17 ربیع الاول کو اس دفعہ ہم اجتماعی شادیوں کی تقریب کر رہے ہیں، جشن بھی ہوگا اور شادی کی تقریب ہوگی، لیکن 12 کو ہم اہل سنت کے ساتھ جشن کرنا چاہتے ہیں. صحیح. تو عام اہل سنت کے شاید یہ تصور میں ہو کہ شیعہ حضرات کب جشن کرتے ہیں، 17 کا جشن کوریج نہیں پاتا. آئی تھنک شاید جے ڈی سی بھی کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کچھ نہیں، جے ڈی سی جو سیکیورٹی کے حوالے سے کام کر رہی ہے وہ یہی ریڈیکٹر فارم کر دیا، تھرو گیٹ دے دیا، اور ٹرین کر دیا. ٹرینڈ بھی حفاظتی نہیں ہے، یعنی کسی کوئی دشمن مارنے آیا تو آپ وہ سول ڈیفینس حادثات میں آپ اپنے آپ کا نقصان کتنا کم کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے جی. ریسکیو کی جو ٹریننگیں ہوتی ہیں وہ صحیح، جو ہر شہری کو آنا چاہیے. صحیح. تو وہ لیکن اسلحہ اٹھانے والی ٹریننگ نہیں اور قانون ہاتھ میں لینے والی ٹریننگ یہ ہمارا دین نہیں اجازت نہیں دیتا، ہمارے اس میں نہیں ہے، منصوبے میں نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر یقین نہیں رکھتے. صحیح. آئی تھنک ہمارے پاس کال ہے. السلام علیکم.
جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے سوال پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی